تاکہ اس کے بعد اس کے مزید مندرجات جو ہیں ان پہ بات ہو جائے۔ جی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو بیٹا؟ چلیں، جو اگلی شکل بتائی ہے تذکرہ نگاری کا محرک کیا ہے، وہ ہے شعراء کی معاصرانہ چشمک، یعنی شاعروں کی آپس میں چپلش ہوتی تھی، چشمک ہوتی تھی، وہ بھی تذکرہ نگاری میں ہمیں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ مثلا سودا کا اور اس طرح کے ادبی مار کے ایک بڑا موضوع ہے، تو فرمان صاحب اس کہتے ہیں کہ تذکرہ نگاری کو ترقی دینے میں شعراء کی معاصرانہ چشمک، باہم رقابت، گروہ بندی اور علاقائی تعصب کو بھی بڑا دخل رہا ہے۔ ولی اور ناصر علی اور سودا و میر کے زمانے سے لے کر دور حاضر تک اس کے اثرات ادبی تاریخ میں پائے جاتے ہیں، اور صحیح بات ہے۔ تو یہ تذکرہ نگاری میں بھی اس کی جھلک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس دور میں مشاعروں کا رواج بھی تھا۔ ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ لوگ میٹر کہاں سے لیتے تھے، کیسے یہ اپنے اشعار کا انتخاب کرتے تھے، کیسے اس شاعر کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، تگ و دو کرتے تھے، روابط کرتے تھے۔ تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو بیٹا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بھائی، تذکرہ نگاری میں گویا یہ کیا محرکات ہیں، کیا اس کی بحثیں ہیں، کیا اس کے باقی معاملات ہیں، اس پہ کچھ ہم نے اس فرمان فتح پوری صاحب کی کتاب کی روشنی میں، ایک ضخیم کتاب ہے جس پہ انہیں ڈیلیٹ کی ڈگری بھی ملی تھی۔ تو کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی حاضرین و موجودات، جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے بیٹا آپ؟ نہیں سر۔ اچھا، صاف جواب دے دیا۔ اچھا چلیں پھر تھوڑی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تذکرہ نگاری کے ذیل میں فرمان فتح پوری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ تذکرہ نگاری ہماری ہر اعتبار سے، صنف لے لیں، شخصیت لے لیں، یا کوئی تاریخ لے لیں، تنقید لے لیں، تحقیق لے لیں، لسانیات کا کوئی موضوع لے لیں، اس کی اولین مثالیں ہمیں ان تذکروں میں ملتی ہیں۔ تو ہم آگے جا کے کوشش کریں گے کہ چند اہم تذکرے جو ہیں اس میں سے کچھ مثالیں آپ تک پہنچاؤں، اس کے میلانات کی بات کی جائے، اس کے رجحانات کی بات کی جائے، میر تقی میر کیسا سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، کمزور شعروں کے اور شاعروں کے حوالے سے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی جائیں۔ تو یہ فرمان فتح پوری صاحب نے آگے جو ذیلی عنوان باندھا ہے وہ صفحہ نمبر 44 پہ ہے کہ اردو شعراء کے تذکروں کی تعداد۔ تو انہوں نے یہ تو اس پہ طویل بحث کی ہے کہ پہلا تذکرہ کون سا ہے، اور اسی رائے کا استناد پیش کیا ہے کہ نکات الشعراء 1752 عیسوی میں لکھا گیا تذکرہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے 68 تذکروں کا ذکر کیا ہے، تفصیلی تعارف کرایا ہے، کسی کا مختصر، کسی کا زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ 68 تذکروں کو جو نکات الشعراء سے لے کر آب حیات تک کے کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس میں کچھ مستشرقین کے تذکرے بھی آتے ہیں، گاسن تاسی کا بھی تذکرہ آتا ہے، انہوں نے بھی اردو کی بڑی خدمت کی ہے، اور اپنے تئیں فرانس میں بیٹھ کر اردو کے بارے میں جاننے اور معلومات اکٹھی کرنے کے انہوں نے جو ذرائع اپنائے وہ بھی بہت دلچسپ بحث کے طالب ہیں۔ تو اس میں ان کا بھی ذکر آ گیا ہے۔
پھر کچھ اور موضوعات مثال کے طور پہ انہوں نے اردو تذکروں کی تقسیم بھی کی ہے. پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ تذکرے ہیں جو کسی بڑے شاعر کے قلم سے گزرے ہیں، یعنی اس نے لکھا ہے وہ تذکرہ. جیسے میر تقی میر ہیں، قائم چاند پوری ہیں، یہ خود بھی شاعر تھے اور تذکرہ نگار بھی تھے. دوسرے نمبر پہ وہ جن کے مصنف خود بڑے شاعر نہیں ہیں لیکن بڑے شاعر کے گرویدہ شاگرد تھے. اور اس میں قطب الدین باطن ہے، ان کا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ انہوں نے جب ایک صاحب نے نذیر اکبر آبادی کو شیفتہ نے اپنے تذکرے گلشن بے خار میں نظر انداز کیا تو قطب الدین باطن جو تھے نذیر اکبر آبادی کے مداح تھے، سو انہوں نے رد عمل میں ایک تذکرہ لکھا اور اس پہ شیفتہ کی پھر خبر لی اور کہا کہ یہ کیا انداز. اسی طرح مومن خواہ مومن کو نظر انداز کر دیا ایک تذکرہ نگار نے، تو اس کے بعد اس پہ رد عمل آیا. تو تیسری شکل وہ جن کے مصنفین کو سخن گو نہیں بلکہ سخن فہم کہنا چاہیے. آگے جا کے انہوں نے تینوں طرح کی مثالیں بھی دے دی ہیں اور بتایا ہے کہ ان تذکروں میں اکتا دینے والی یکسانگی اور یکرنگی نہیں ہے. مؤلف کے مزاج، تباہر علمی، انداز تحریر، علاقہ، ماحول، عہد اور مقامیت کا انفرادی رنگ ان تذکروں میں کم و بیش نظر آتا ہے. اور ظاہر ایک فطری عمل ہے، جس شہر سے جس کا تعلق ہوگا اس کی جھلک نظر آئے گی. جن معاصرین یا اپنے سے پہلے شاعروں کی بات کرے گا تو وہ ان کا رنگ ڈھنگ بھی کسی نہ کسی حوالے سے یہاں دکھائی دے گا. تو تذکروں کو مواد کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا ہے فرمان صاحب نے کہ عام تذکرے جن میں ابتدا سے لے کر معاصرین تک کے حالات ردیف وار یا بلحاظ ادوار جمع کیے جاتے ہیں، یعنی ردیف کو پیش نظر رکھا گیا ہے یا ادوار کا تعین کیا. یہ ایک تذکروں کا بڑا اہم موضوع ہے. ادوار سے کیا مراد ہے؟ اسے طبقات بھی کہتے ہیں، یعنی شاعروں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے ان کو اسٹڈی کیا گیا ہے. جیسے آب حیات میں 5 ادوار یا طبقات قائم کیے گئے ہیں. کئی تذکروں کے نام ہی طبقات شعراء ہے، طبقات شعراء ہند ہے. تو اس طرح کی آگے جا کے بحثیں آئیں گی. پھر دوسرا ہے خاص تذکرے جن میں کسی خاص عہد کے شعراء یا خاص صنف کے شعراء یا کسی خاص علاقے کے شاعروں کا ذکر ہوتا ہے. جیسے تذکرہ شعراء رامپور ہے، تذکرہ شعراء دلی ہے، سر سید کا تذکرہ ملتا ہے تذکرہ اہل دلی. تو اس طرح کے جو خاص انداز کے خاص شاعروں، تذکرہ دکن کے شاعروں کا الگ کیا گیا ہے، رامپور کا الگ کیا گیا. پھر اپنے اپنے علاقائی جو پہلو تھے ان کو مد نظر رکھا گیا. لکھنوی شاعروں کو بھی اہمیت ملتی ہے. پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بعض مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے میں تذکروں کی مختلف خصوصیات کے اعتبار سے 7 قسمیں بیان کی. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ وہ تذکرے جن میں صرف اعلیٰ شاعروں کے مستند حالات جمع کیے گئے ہیں اور ضمناً کلام کا انتخاب بھی دیا ہے. دوسرا انداز وہ ملتا ہے جن میں تمام قابل ذکر شعراء کو جگہ دی گئی ہے اور مصنف کا مقصد جامعیت و استیعاب ہے، یعنی مصنف نے جو بھی معلومات ملی جن شاعروں کے بارے میں وہ ساری درج کر دی ہیں. تیسرا وہ تذکرے جن کا مقصد تمام شعراء کلام کا عمدہ اور مفصل ترین انتخاب پیش کرنا ہے اور حالات جمع کرنے کی طرف زیادہ اعتنا نہیں ہے. نہیں، حالات زیادہ نہیں جمع کیے، کلام پہ زیادہ توجہ دی ہے کہ وہ جمع ہوتا رہے. میں نے کئی تذکرے دیکھے جن میں ایک 200 سطروں کے احوال بیان کر کے 4 صفحوں پہ شعر دے دیے گئے ہیں، غزلوں کی غزلیں دے دی گئیں، قصیدے کے نمونے، رباعیاں دے دی گئیں. بیاضیں اور مجموعے اس صنف میں شامل. چوتھا انداز وہ ہے
جن میں اردو شاعروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے، اور تذکرے کا مقصد شاعری کا ارتقاء دکھانا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو بہت سینئر شاعر ہیں، ولی اور اس سے پہلے کے جو شاعر دکنی شاعر، ان کا ذکر آ گیا، پھر ولی کو لے لیا گیا، پھر میر و سودا کے عہد کو لے لیا گیا، پھر ناسخ و مصفی و آتش کے دور کو لے لیا گیا، پھر غالب اور ان کے جو مومن اور ذوق کا دور ہے اس کو لے لیا گیا، اس طرح یہ معاصرین کو لے لیا گیا۔ تو یہ 5 یا کم و بیش جو ادوار اور طبقات جو ہیں ان کو ایک اچھی ڈسکشن ہے، اچھا انداز اپنایا ان لوگوں نے۔ چھٹے نمبر پہ وہ تذکرے جو کسی وطنی یا ادبی گروہ کے نمائندے ہیں، علاقائی اور وطن سے متعلق ہیں، یعنی اپنے علاقے کے شاعروں کو پذیرائی ملی، جیسے رامپور کے شاعروں کو ایک جگہ، یا حیدرآباد دکن کے شاعروں کو، یا دلی کے شاعروں کو، جیسے تذکرہ اہل دلی سر سید نے دلی کے شاعروں ہی کو لیا، علماء کو، حفاظ کو، قاریوں کو اور خوش نویسوں کو انہوں نے اپنے تذکروں میں مختلف عناوین کے تحت جگہ دی ہے۔ جو 7ویں شکل ہے تذکروں کو ترتیب دینے کی، وہ تذکرے جن کا مقصد تنقید سخن اور اصلاح سخن ہے۔ یہ اصلاح سخن کی روایت بھی ان تذکروں میں ملتی ہے۔ تنقید کا اگرچہ کلیم الدین احمد اسے بڑی ایک فرسودہ انداز کی تنقید کہتے ہیں، جن میں کوئی مغز نہیں ہے، کوئی مستند رائے نہیں دی کسی نے، لیکن بعض مقامات پہ ہمیں بڑی مستند تنقید ملتی ہے، اور وہ تنقید کا پیرایا جو آج بھی ہم بمشکل اپنانے پہ رضامند ہوتے ہیں، تو اس کی شکلیں تذکروں میں ملتی ہیں، عمل کا رد عمل بھی ملتا ہے۔ تو یہ 7 شکلیں اور 7 زاویے بیان کر کے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تذکروں کو کس طرح تقسیم کیا گیا، تذکرہ نگاروں نے کن چیزوں کو فوقیت دی اور کن چیزوں سے انحراف برتا، یا ان کو اپنے علاقے، اپنے خطے، اپنی پسند، اپنی ناپسند، وہ جس سلسلہ تلمذ سے جڑے ہوئے تھے، اس کو بھی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کو بڑی قدر و قیمت کے ساتھ اپنے استاد کا ذکر وہ کرتے تھے، اور اس کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے تھے، اور ایک لسٹ بھی اور فہرست بھی دے دیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جو اور شاگرد ہیں اس سلسلہ تلمذ کے وہ کون کون سے تھے، اور پھر اس بات کو بعد کے تذکرہ نگاروں نے زیادہ اہمیت دی ہے کہ یعنی یہ جو شاعر ہے اس کا سلسلہ تلمذ کیا ہے، اس کے شعر کہنے کا خاص انداز کیا ہے، کس بات کو زیادہ فوقیت دیتا ہے یہ شاعر، اور اس کا تعلق کس کس شہر سے ہے، پہلے دلی سے تھا، پھر لکھنؤ چلا گیا یا کہیں اور، تو وہ احوال اس طرح کے بیان کرتے ہیں۔ پھر سال وفات بھی دے دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ ماخذ جو ذریعہ جو ہے وہ نہیں بتایا جاتا، لیکن کئی تذکرہ نگاروں نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ احوال جو ہیں شاعروں کے فلاں تذکرے سے لیے ہیں، فلاں کتاب سے لیے ہیں، یا یہ شعر میں نے براہ راست اس کے مجموعہ کلام سے لیے ہیں، اس کے دیوان سے لیے ہیں، یا کسی اور ذریعے سے حاصل کیے ہیں۔ وہ خط کتابت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا تھا۔ اس پہ نیکسٹ ٹائم میں بات کروں گا کہ یہ کون سے ذرائع اپناتے تھے مواد کی جمع آوری کے سلسلے میں، کیونکہ تحقیق میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ اصول مواد کے کون سے ذرائع ہیں۔ تو تذکرہ نگار کیسے میٹر جمع کرتے تھے اور پھر انہیں ترتیب دیا کرتے تھے۔ تو بیٹا یہ ایک بڑا بھرپور تنقیدی پیرایا اس میں ہمیں ملتا ہے فرمان فتح پوری کی کتاب میں، جو ہمارے سلیبس کا ایک اہم حصہ ہے کہ اردو تذکروں کی کیا شان و شوکت کی ظاہر ہے، بہت زیادہ تفصیل میں تو جانے کا وقت ہے نہ ایک ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے توجہ دلانے کا مقصد یہ کہ آپ اپنے شوق کے تابع اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کیا کریں، جس سے ہمیں اپنے ماضی میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے اور کچھ رہنما اصول
आज की जिंदगी पे उनका इंतबाह करने का मौका हमें जरूर मिलता है, एक तहरीक मिलती है। तो सवाल आप करना चाहें बेटा वो आप कर सकते हैं जी। है इरादा सवाल करने का बेटा? नो सर। ठीक है जी, आपकी मर्जी। लेकिन सवाल नोट कर लिया करें बातें, उसमें से कोई सवाल निकलता है तो वो जरूर आपको पूछना चाहिए। इससे बात निकलती है और किसी नए पहलू की तरफ जिसका गुफ्तगू के दौरान में कोई तीसरा पहलू हो या वो बात करने से रह गई हो तो उस तरफ तवज्जो मबजूल हो जाए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया बेटा। इसके साथ ही आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह।